آپ جانتے ہیں کہ جینس پر زپ پر ہمیشہ YKK کیوں لکھا ہوتا ہے؟ یا کیا آپ جانتے ہیں کہ تاش کے پتے پر بادشاہ کے ہاتھ میں ہمیشہ تلوار کیوں ہوتی ہے؟ اور کیا آپ جانتے ہیں کہ خلا میں یعنی کہ اسپیس میں گولی چلائیں تو کیا ہوگا؟ آج کی ویڈیو میں دھواں دھار فیکٹس جاننے کے لیے اپنے آپ کو سنبھال کر بیٹھیں اور ویڈیو کو پورا دیکھیں۔ فیکٹ نمبر 1، ATM مشین کو بنانے کا خیال لون مشین یا کمپیوٹر مشین کو دیکھ کر آیا۔ اس پر سٹور ہونے والے پن کو ایک برطانوی نے ایجاد کیا۔ برطانوی کا خیال تھا کہ پن کوڈ کو محفوظ بنانے کے لیے اسے 6 اعداد پر مشتمل ہونا چاہیے، لیکن اس خیال پر اس کی بیوی نے اعتراض کر دیا۔ بیوی کو 4 اعداد تک کے نمبر ہی یاد ہو سکتے تھے، اس لیے اس نے شوہر پر زور دیا کہ پن کوڈ 6 اعداد کے بجائے 4 اعداد پر مشتمل ہو۔ پھر شوہر نے 4 اعداد پر مشتمل پن کوڈ بنایا۔ اگر آپ کو بھی لگتا ہے کہ 6 اعداد پر مشتمل پن کوڈ یاد رکھنا مشکل تھا، تو آپ بھی اس کی بیوی کو دعائیں دیں۔ فیکٹ نمبر 2، آپ نے اکثر جینس، جیکٹ اور زپ والی بہت سی اشیاء پر زپ لکھنے کے بجائے YKK لکھا ہوا دیکھا ہوگا۔ YKK اصل میں دنیا کی سب سے بڑی زپ بنانے والی کمپنی ہے۔ اس کمپنی کو یوشیدا نامی شخص نے بنایا تھا۔ YKK اصل میں یوشیدا کمپنی لمیٹڈ ہے۔ یہ کمپنی بکل، زپ، بٹنز اور دوسری بہت سی اشیاء بناتی ہے۔ یہ کمپنی وہ مشینیں بھی بناتی ہے جس سے اس کی زپ بنائی جا سکتی ہے۔ اپنی اشیاء کی تشہیر کے لیے یہ کمپنی، جس میں بچے یا روبوٹ خود کی حفاظت کے لیے زپ سے کام لیتے ہیں۔ اس وقت YKK کے مقابلے میں اگر کوئی کمپنی موجود ہے تو وہ چائنیز کمپنی SBS ہے۔ YKK اور SBS دنیا میں استعمال ہونے والا 50% زپ بناتے ہیں۔ فیکٹ نمبر 3، دوستو یہ اسکرین پر جو نظر آ رہا ہے یہ سائنٹسٹ کا اسٹیشن ہے۔ اسے اسپیس اسٹیشن کہتے ہیں۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ یہ زمین کے ارد گرد کتنی تیزی سے چکر لگا رہا ہے؟ یہ اسپیس اسٹیشن زمین کے گرد 8 کلومیٹر پر سیکنڈ کی رفتار سے گھومتا ہے۔ یاد رکھیں 1 سیکنڈ میں 8 کلومیٹر فی گھنٹہ نہیں، 1 سیکنڈ۔ اور ایک دن میں زمین کے گرد 16 چکر مکمل کرتا ہے۔ رات کی تاریکی میں آسمان پر نظر آنے والا چمکتا ہوا ستارہ اصل میں یہ اسپیس اسٹیشن ہی ہے۔ فیکٹ نمبر 4، کیا آپ جانتے ہیں کہ تاش کے پتوں میں کہ بادشاہ کے بائیں ہاتھ میں تلوار کی پہیلی بوجھ لی گئی؟ تاش کے شوقین افراد نے بغیر مونچھ والے بادشاہ کے دائیں ہاتھ میں تلوار تو دیکھی ہی ہوگی، لیکن شاید ہی کسی کو معلوم ہوگا کہ بادشاہ کے ہاتھ میں یہ تلوار کیوں ہے۔ اس حوالے سے کچھ مفروضے سامنے آئے۔ مفروضہ یہ کہ بادشاہ کے ہاتھ میں ابتدائی تاش کے پتوں میں کلہاڑی ہوا کرتی تھی، لیکن صدیوں سے تاش کے پتے بنانے والوں کی ناقص نقل کے باعث یہ کلہاڑی تلوار میں تبدیل ہو گئی، اور اب بادشاہ کے ہاتھ میں کلہاڑی کی بجائے تلوار دکھائی دیتی ہے۔ دوسرا مفروضہ جو قائم کیا گیا وہ فرانس کے شہزادے چارلس سائمن کی نمائندگی کرتا ہے، جبکہ ایک اور مفروضے میں کہا جاتا ہے کہ یہ عظیم بادشاہ ایجکس کی نمائندگی کرتا ہے، اور ملکہ دنیا کی سب سے خوبصورت خاتون ہیلن ہے۔ جب ملکہ نے انکار کیا تو بادشاہ ہیلکس نے اپنی ہی تلوار سے خودکشی کر لی۔ تو دوستو کیا آپ کارڈز کے بارے میں یہ انٹرسٹنگ فیکٹ جانتے تھے؟ کامنٹ کر کے لازمی بتائیں۔ فیکٹ نمبر 5، کیا آپ چائنیز کہاوت خوبصورت بیوی خزانہ ہوتی ہے کہ پیچھے کی سچائی جانتے ہیں؟ اگر نہیں جانتے تو میں آپ کو بتاتی ہوں۔ یہ تو آپ جانتے ہیں کہ تمام لوگ، زیادہ تر امیر لوگ، کسی حسین اور خوبصورت لائف پارٹنر کا ساتھ جاتے ہیں۔ لوگ چاہتے ہیں کہ ان کی بیوی اتنی خوبصورت ہو جسے دوسرے لوگ دیکھ کر رشک کریں اور سوچیں کہ اتنی خوبصورت بیوی کا شوہر صاحب حیثیت شخص ہے۔ اس کے برعکس جو مالی حالات میں نارمل قسم کے لوگ ہوتے ہیں وہ یہ چاہتے ہیں کہ ان کی بیوی ان کے بچوں کا اور ساس سسر کا خیال رکھے، اس کے لیے کھانا پکائے اور گھر کو سنوارے۔ جب عام لوگ یہ چیزیں دیکھ کر شادی کرتے ہیں تو وہ خوبصورتی نہیں دیکھتے۔ خوبصورت عورت سے شادی کرنے کا ایک
یہ نقصان ہوتا ہے کہ وہ میک اپ اور کپڑوں پہ بہت زیادہ خرچ کرتی ہے اور دوسری عورتوں سے زیادہ خوبصورت نظر آنے کی کوشش کرتی ہے۔ اسی پس منظر میں بدصورت عورت ایک خزانہ ہوتی ہے جس کے خوبصورت نہ ہونے کے باعث شوہر کی بہت زیادہ بچت ہو جاتی ہے۔ چین میں جو لڑکی 27 سال کی عمر تک شادی نہ کرے اسے شن ناؤ کہتے ہیں، یعنی کہ ٹھکرائی ہوئی لڑکی۔ یہی الفاظ وہ ریسٹورنٹ میں چھوڑی ہوئی چیزوں کے بارے میں بھی بولتے ہیں۔ اسی وجہ سے چینی لڑکیوں پر ذہنی اور معاشرتی لحاظ سے بہت دباؤ ہوتا ہے اور وہ 25 سال کی عمر تک پہنچنے سے پہلے ہی شادی کر لیتی ہیں۔ فیکٹ نمبر 6، خلا میں جیسے ہی کوئی خلا باز گولی چلائے گا تو زمین کے برعکس خلا میں گولی چلنے کی کوئی آواز نہیں آئے گی، یعنی کہ خلا خود ہی ریوالور کے لیے سائلنسر کا کام دے گا۔ خلا باز کے گولی چلانے کے بعد نیوٹن کے تھرڈ لا آف موشن کے مطابق سب سے پہلے خلا باز کو ہی جھٹکا لگے گا۔ کیا آپ کو پتہ ہے کہ گولی چلانے کے بعد خلا باز کتنی تیزی سے پیچھے کی جانب حرکت کرے گا؟ ہم اس کا AK-47 گن سے شوٹ کرنے کے بعد کی صورتحال کا موازنہ کرتے ہیں۔ اگر AK-47 سے گولی فائر کی جائے تو گولی 1600 کلومیٹر فی گھنٹے کے حساب سے چلے گی، جس کے مقابلے میں خلا باز 0.068 میل کی رفتار سے پیچھے جائے گا۔ خلا میں خلا باز چاہے کسی بھی گن سے فائر کرے، اس کا نتیجہ پیچھے کی طرف جھٹکے کی صورت میں ہی ملے گا۔ اگر خلا باز دائیں طرف کا نشانہ لے کر فائر کرے تو گولی زمین کے مدار میں گھومنے لگے گی۔ اس صورت میں ہو سکتا ہے کہ گولی کچھ دیر بعد پیچھے سے آ کر خلا باز کے سر میں ہی لگے۔ اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ زمین ہو یا خلا، ہتھیاروں کا استعمال اچھا نہیں ہوتا۔ فیکٹ نمبر 7، افریقی ہاتھی زمین پر سب سے بڑے جانور تصور کیے جاتے ہیں۔ ایشیائی ہاتھیوں کے مقابلے میں ان کا سائز بہت بڑا ہوتا ہے۔ انہیں ان کے بڑے بڑے کانوں کی وجہ سے آسانی سے پہچانا جا سکتا ہے۔ افریقی ہاتھیوں کے کانوں کو غور سے دیکھیں تو یہ افریقہ کے نقشے جیسے لگتے ہیں۔ ایشیا کے ہاتھیوں کا قد افریقہ کے ہاتھیوں کے قد سے کافی چھوٹا ہے، جبکہ ان کے کانوں کی بناوٹ بھی ذرا سی مختلف ہے۔ ہاتھی کے بڑے کان ان کے لیے ایگزاسٹ فین کا کام کرتے ہیں۔ ان سے ہاتھیوں کو ٹھنڈا رہنے میں مدد ملتی ہے۔ ہاتھی اپنی سونڈ سے خود پر پانی ڈال کر بہت خوش ہوتے ہیں۔ پانی میں نہانے کے بعد یہ مٹی میں بیٹھ جاتے ہیں، جس سے ان کی کھال پر کیچڑ جم جاتا ہے۔ یہ کیچڑ ہاتھی کو سورج کی کرنوں سے محفوظ رکھتا ہے۔ ہاتھی اپنی سونڈ سے سونگھنے، سانس لینے، کھانا تلاش کرنے اور اپنے اوپر پانی ڈالنے کا کام کرتے ہیں۔ افریقی ہاتھیوں کی سونڈ ایشیا کے ہاتھیوں سے تھوڑی سی مختلف ہوتی ہے۔ نر اور مادہ دونوں ہاتھیوں کے دانت بہت قیمتی ہوتے ہیں۔ ان دانتوں کی وجہ سے ہی انسان اب تک کئی ہاتھیوں کو شکار کر چکے ہیں۔ ہاتھی بہت کم سوتے ہیں اور مادہ ہاتھیوں میں حمل کا دورانیہ بھی 22 ماہ کا ہوتا ہے۔ دوستو، یہ تھے ہمارے آج کے انٹرسٹنگ فیکٹ۔ میرے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا، نیچے سبسکرائب بٹن دیا ہوا ہے، اس پہ کلک کر دیں۔ تھینک یو۔